لیکن تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، تو جھوٹ بول رہا ہے، معاذ اللہ تیرا دعویٰ غلط ہے، تکلیفیں دیتے ہیں۔ اللہ دعویٰ پیش کرنے والوں کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے تسلی دیتے ہیں، حوصلہ کرو، خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ آخری سطر ہے وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر وہ جھٹلا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حوصلہ رکھو میرے پیغمبر، خیر ہے۔ فَقَدْ كُذِّبَتْ، پس تحقیق جھٹلائے گئے، رُسُلٌ، کئی پیغمبر، من قبلک، آپ سے پہلے پیغمبروں کو بھی لوگوں نے کہا تھا جھوٹے ہو، معاذ اللہ۔ آپ کو اگر جھٹلا رہے ہیں، حوصلہ رکھو میرے پیغمبر، پرواہ نہ کرو، مطمئن رہو۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کریم کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے معاملات، اللہ خود ان سے نمٹ لے گا، آپ حوصلہ رکھیں میرے پیغمبر۔ اب آپ نے ایک لفظ یاد رکھنا ہے بس، آسان سا، تسلی کس کو کہتے ہیں؟ حوصلہ دینا۔ تسلی کس کو کہتے ہیں؟ بس یہ لفظ، سارا جملہ لفظ بلفظ یاد کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کے ذہن میں خاکہ ہو۔ میں پوچھوں گا تسلی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ حوصلہ دیتا ہے۔ کس کو حوصلہ دیتا ہے؟ دعویٰ پیش کرنے والے پیغمبر کو حوصلہ دینا، بس۔ سورۃ کوثر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہوا، مخالفین نے پراپیگنڈے شروع کر دیے، اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ جب اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، مسئلہ توحید بھی ختم، لا الہ الا اللہ کی دعوت بھی ختم۔ آپ نے وہاں تسلی لکھی ہے نا، وہیں یکذبوک پر تسلی۔ آؤ جی، سورۃ الکوثر، صفحہ 547، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے کوثر۔ تفصیل تو انشاءاللہ سبق میں کریں گے، میرے طرف دیکھ لیں، بڑے ساتھی دور حدیث شریف والے، موقوف علیہ والے ساتھی، وہاں چل کر انشاءاللہ عرض کروں گا۔ ایک ہے کوثر اور ایک ہے حوض کوثر، دونوں میں فرق ہے، دونوں کو ایک نہیں بنانا آپ نے۔ کوثر یہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، ابرد من الثلج، برف سے زیادہ ٹھنڈا۔ اس جنت والی نہر میں سے ایک چشمہ آ رہا ہوگا قیامت کے میدان میں، اس چشمے کا نام ہے حوض کوثر۔ فرق احباب کو سمجھ آ گیا؟ کوثر کون سی نہر ہے؟ قیامت والی، جنت والی، اور جو اس میں سے چشمہ آ رہا ہوگا اس قیامت کے میدان میں، اس کا نام کیا ہے؟ حوض کوثر۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حوض کوثر قیامت کے دن، حوض کوثر پر جو اللہ پیالے رکھوائے گا ان کی تعداد آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوگی، اور میں اپنی پیاسی امت کو پلاؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ 120 صفیں لگیں گی قیامت کے دن، تمام انسانوں کی 120 صفوں میں سے 80 صفیں اکیلے میں آمنہ کے لال کی امت ہوگی۔ اب دشمنوں نے کیا کہا کہ اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، نام و نشان مٹ جائے گا۔ جس کی امت کی 120 میں سے 80 صفیں ہوں، اس کا نام و نشان کوئی مٹا سکتا ہے؟ اور حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دادا استاد، فرماتے تھے دنیا کا کوثر قرآن ہے۔ کوثر کہتے ہیں خیر کثیر کو، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اس میں بہت زیادہ خیر ہی خیر ہو، خیر ہی خیر ہو۔ دنیا کا کوثر قرآن ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس نے دنیا کے کوثر میں سے پانی پی لیا اسے حوض کوثر کا جام بھی نصیب ہوگا، اور جس نے قرآن والے کوثر سے پانی نہیں پیا نا، عقیدہ قرآن والا نہیں بنایا، عمل قرآن کے مطابق نہیں بنایا، اسے حوض کوثر کا جام نصیب نہیں ہوگا۔ مولانا دنیا کا کوثر یہ قرآن ہے، حوض کوثر قیامت والا جنت والی نہر کوثر، دنیا کا کوثر قرآن ہے۔
قرآن ہمیشہ رہے گا، قرآن میں آمنہ کے لال کا ذکر بھی ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ آپ کا نام کون مٹا سکتے میرے محبوب؟ تو انا اعطیناک کے نیچے آپ نے تسلی لکھی ہے، یہ تسلی ہے، اللہ تسلی دے رہا ہے، میں نے آپ کو کوثر دے دیا ہے، آپ کا نام و نشان کون مٹا سکتا ہے؟ اب آپ نے لفظ کیا یاد رکھنا ہے؟ کل اگر میں پوچھوں بتسلی کیا دینا؟ حوصلہ دینا۔ اگلی اصطلاح جی امور انتظامیہ۔ اب امور انتظامیہ کا جملہ آپ آگے پڑھیں، مہربانی کریں۔ وہ قوانین جن سے گھریلو اور ملکی حالات درست ہو جائیں، بس گھریلو حالات درست ہو جائیں، ملک کے حالات درست ہو جائیں، اس کو کہتے امور انتظامیہ۔ قرآن میں امور انتظامیہ بھی ہیں۔ دیکھیں نا، گھر کے اندر اگر گڑبڑ ہے، گھر سے باہر جو معاشرہ اور ماحول ہے، محلہ ہے، بستی ہے، گاؤں ہے، شہر ہے، اس میں گڑبڑ ہے، آپس میں مسلمان لڑائیاں کر رہے ہیں، دشمنان اسلام سے کیسے مقابلہ کریں گے؟ تو امور انتظامیہ پیش کیے جاتے ہیں۔ امور انتظامیہ وہ قوانین جن سے گھریلو اور ملکی حالات درست ہو جائیں۔ مثلا سورۃ المائدہ آیت نمبر 33 کھولیں جی، 103 صفحہ 103۔ یہ چوتھی پانچویں سطر، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف۔ اب انما جزاء الذین کے نیچے لکھ لیں امور انتظامیہ، جلدی کریں۔ امور انتظامیہ، انما جزاء الذین، پکی بات ہے، سزا ان لوگوں کی، بدلہ ان لوگوں کا، جزا ان لوگوں کی سزا، یحاربون اللہ ورسولہ، جو جنگ کر رہے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، واو کے نیچے لکھیں یعنی، بس یہ لفظ لکھیں واو کے نیچے، وَيَسْعَوْنَ، یہ واو تفسیریہ ہے۔ اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کا کیا مطلب؟ یعنی یسعون فی الارض فسادا، یعنی کوشش کر رہے ہیں زمین میں فساد کرنے کی، جو زمین میں فساد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ اب ان کی سزا ان یقتلوا، یہ کہ قتل کر دیے جائیں۔ میری طرف دیکھیے گا، نیچے نہیں دیکھنا بیٹا۔ مسافر جا رہے تھے، ڈاکو آ گئے، ڈاکو نے مسافروں کو قتل کرنا شروع کر دیا، سامان نہیں لوٹ سکے، پولیس آ گئی، ڈاکو بھاگ گئے، 2-4 مسافروں کو قتل کر دیا۔ اب انہوں نے صرف قتل کیا ہے، ڈاکوؤں نے پکڑے گئے تو ان کی سزا ان یقتلوا، یہ کہ قتل کر دیے جائیں۔ اب آپ نے بتانا ہے، ڈاکو نے اگر مسافروں کو صرف قتل کیا تو ڈاکو کی سزا کیا ہوگی؟ قتل۔ کیا ہوگی؟ قتل۔ آگے او یسلموا، یا سولی چڑھا دیے جائیں۔ اب یہ دوسری صورت ہے، مال بھی لوٹا ہے، مسافروں کو قتل بھی کیا ہے، مال بھی لوٹا ہے، مسافروں کو قتل بھی کیا ہے، پھر او یسلموا، یا سولی چڑھا دیے جائیں، ان کو مارو، قتل کرو، سولی پر لٹکا دو تاکہ عبرت کے لیے لوگ ان کو دیکھتے رہیں، یہ ظالم ہیں جنہوں نے مسافروں کو لوٹا تھا، قتل کیا تھا، یہ سولی پر لٹکے ہوئے ہیں، وہاں تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یہ تیسری صورت آ گئی، صرف مال لوٹا ہے۔ کیا کیا؟ صرف مال لوٹا ہے، مسافروں کو کچھ نہیں کہا، پکڑے گئے۔ او تقطع، یا کاٹ دیے جائیں ان کے ہاتھ اور ان کے ارجلہم، پاؤں، من خلاف، الٹی جانب سے۔
ڈاکوؤں نے مال لوٹا ہے، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں کاٹ دو، یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں کاٹ دو، یہ اگر مال لوٹا ہے صرف۔ نمبر 4، او ينفوا من الارض، یا دور کر دیے جائیں زمین میں سے۔ مسافر جا رہے تھے، ڈاکو آ گئے، لوٹنا چاہتے تھے لیکن پولیس آ گئی، اب نہ مال لوٹ سکے نہ قتل کر سکے، خالی ڈرایا دھمکایا، نکالو، لیکن پھر بھاگ گئے۔ اگر چوتھی صورت ہے، مال بھی نہیں لوٹا اور قتل بھی نہیں کیا، ان کو زمین سے دور کر دیا جائے۔ اب میں تفصیل تو وہاں عرض کروں گا، زمین سے دور کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ان کو قید میں ڈال دو، جو قید میں ہوتا ہے وہ بھی جلا وطن ہوتا ہے، اب اس کا ماحول اور معاشرے سے تعلق تو کٹ گیا، جیل کی کوٹھڑی میں پڑا ہے، جیل کی کوٹھڑی میں ڈال دو، پڑے رہیں، سچے دل سے توبہ کرے، پھر ان کو رہا کرو۔ تفصیل سبق میں آئے گی۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ امور انتظامیہ، تاکہ گھریلو ماحول بھی ٹھیک ہو، باہر کا ماحول بھی ٹھیک ہو۔ میں گھریلو ماحول کے لیے بھی آپ کو حوالہ دکھاتا ہوں۔ اچھا تھوڑا سا آگے آ جائیں نا، یہ آیت نمبر 38، یہ اگلا صفحہ دیکھیں، 7 والا، یہ اس سے تھوڑا نیچے، یہ بالکل نیچے 3-4 سطریں ہیں اسی صفحے پر۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، پس کاٹو تم ان دونوں کے ہاتھ، جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے اس عمل کا جو انہوں نے کمایا، یہ چوری کی سزا ہے، نکالا من اللہ، رکاوٹ اللہ کی طرف سے۔ اس کے بھی نیچے لکھے امور انتظامیہ، والسارق والسارقہ۔ یہ چوری کی سزا کیوں بیان کی ہے؟ تاکہ معاشرے میں امن ہو۔ دوسرا پارہ کھولیں جی، صفحہ ہے 34، صفحہ 34، 5ویں سطر ہے۔ الطلاق مرتان، جلدی کریں، الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان۔ حوالہ مل گیا؟ میں منع کرتا ہوں، تفصیل سبق میں ہوگی۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے، جو تم نے رجی طلاق دینی ہے نا، جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، وہ 2 بار ہے۔ ایک طلاق دی پھر دوسری دی، رجوع ممکن ہے۔ اب تیسری بار فإمساک بمعروف، بس روک رکھنا ہے دستور شرع کے مطابق، او تسریح بإحسان، یا آزاد کر دینا ہے اچھے طریقے کے ساتھ۔ جس طلاق میں رجوع کی گنجائش ہے، بندہ دوبارہ بیوی کو پاس لا سکتا ہے، وہ 2 بار ہے۔ تیسری طلاق اب یا رکھنا ہے یا چھوڑنے والی بات ہے۔ اب آگے بھی طلاق کے مسائل ہیں، آگے یہ اگلے صفحے پر دیکھیں نا، میں 5ویں 6ٹھی سطر سے منع کرتا ہوں۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، حوالہ مل گیا آپ کو 7 والے صفحے پر۔ والوالدات یرضعن، اب ہانا بھی نہیں کرتے، حوالہ مل گیا۔ والوالدات یرضعن، طلاق یافتہ مائیں، کیا معنی کیا والوالدات کا؟ نیچے لکھیں جی، لکھیں، میں تفصیل سبق میں عرض کروں گا اس کی۔ طلاق یافتہ مائیں یرضعن، دودھ پلانے کا حق رکھتی ہیں، اولادہن، اپنی اولاد کو، حولین کاملین، پورے 2 سال۔ تفصیل اپنے مقام پر آئے گی انشاءاللہ، یہ بڑی معرکۃ الآراء آیت ہے۔ غیر مقلدین کے بارے میں بات کروں گا اسی آیت پر، حضرت استاد قاضی عصمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے عرض کروں گا، لیکن اب یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ یہ اللہ نے دودھ پلانے والے مسئلے بیان کیے، طلاق والے مسئلے بیان کیے، عدت والے مسئلے بیان کیے، یہ کافی ساری آیات ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ امور انتظامیہ۔ کیا ہیں؟
تاکہ گھر کے حالات اور ملکی حالات درست ہو جائیں، ان کو کہتے امور انتظامیہ۔ یہ بات دوستوں نے سمجھ لی ہے؟ ہاں نہ تو کریں۔ امور انتظامیہ کس کو کہتے ہیں؟ گھریلو حالات اور ملکی حالات درست ہو جائیں، بس۔ اس کی بڑی مثالیں ہیں، ساتھ ساتھ عرض کریں گے۔ اگلا دیکھیں جی، امور مصلحہ کیا لفظ ہے جی؟ آپ پڑھیں، امور مصلحہ، اصلاح کرنے والی چیزیں جن سے بندے کی اصلاح ہو۔ ایسے امور ذرا دیکھیں تو پڑھیں تو، ایسے امور جن سے باطن کی اصلاح ہو، دل کی اصلاح ہو، اندر کی اصلاح ہو، روح کی اصلاح ہو، اور امور انتظامیہ پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اب میری طرف دیکھیں، بڑی آسان بات عرض کروں۔ امور مصلحہ کیا ہوتے ہیں؟ ایسی باتیں جن سے امور انتظامیہ پر عمل آسان ہو جائے۔ قرآن میں 3 امور مصلحہ ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے۔ بندہ اگر ان کی پابندی کرے تو باقی قوانین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مانا جو نماز نہیں پڑھتا، جو روزہ نہیں رکھتا، اللہ نے مال کی طاقت دی ہے، وسعت دی ہے، حج فرض ہے، حج پر نہیں جاتا، جو حج پر پیسے خرچ نہیں کرتا، جہاد پر کیسے کرے گا؟ جو حج پر پیسے خرچ نہیں کرتا وہ کیسے قرآن کے باقی قوانین کی پابندی کرے گا؟ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اسے کیا توقع ہے کہ باقی شریعت کی چیزوں کی پابندی کرے گا؟ تو امور مصلحہ جن سے باطن کی اصلاح ہو اور امور انتظامیہ پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اب یہی دوسرا پارہ ہے، دیکھیں نا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، صفحہ 36، صفحہ 36، صفحہ 36، یہ نیچے 3-4 سطریں دیکھیں اس صفحے کی، آیت نمبر 238 ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، خاص طور پر درمیانی نماز عصر والی کی حفاظت کرو۔ اس وقت دکانداروں نے کام سمیٹنا ہوتا ہے، جو باہر سے لوگ آتے ہیں انہوں نے خرید و فروخت کر کے گھروں میں جانا ہوتا ہے، گاؤں بستی میں واپس جا رہے ہیں، تو عصر کی نماز کی خاص طور پر تاکید کی گئی، اس کے قضا ہونے کا بہت زیادہ ڈر ہوتا ہے۔ میں یہاں پہنچ کر آپ کو عرض کروں گا، حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پنجپیر والے فرماتے تھے، درمیانی نماز کی حفاظت کرو، ہر نماز درمیانی بن سکتی ہے۔ آپ اوپر سر اٹھائیں، میری طرف دیکھیں تو میں جملہ سناؤں، ہر نماز درمیانی نماز بن سکتی ہے۔ کیسے؟ اب ظہر کی نماز ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، تو ظہر سے پہلے صبح اور عشاء ہے، ظہر کے بعد عصر، اور تو ظہر درمیانی بن گئی۔ اچھا عصر کو لے لیں، عصر سے پہلے کیا ہے؟ ظہر، اور آپ بولتے نہیں، عصر سے پہلے ظہر اور عصر کے بعد درمیانی بن گئی۔ اچھا مغرب کو لے لیں، مغرب سے پہلے 2 کون سی ہیں؟ ظہر اور مغرب کے بعد 2 کون سی ہیں؟ عشاء۔ اچھا عشاء کو لے لیں، عشاء سے پہلی 2 کون سی ہیں؟ عصر اور مغرب۔ عشاء کے بعد کون سی ہیں 2؟ فجر اور۔ تو حضرت شیخ پنجپیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر نماز درمیانی بن سکتی ہے۔ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے ہر نماز کو درمیانی سمجھ کر اہتمام کے ساتھ ادا کرو۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے فرما بردار بن کر۔ اب عجیب بات ہے، لوگ کہتے ہیں قرآن اللہ کا کلام نہیں۔ دیکھیں میری طرف، نیچے نہیں دیکھنا بیٹا، کیسے اللہ کا کلام نہیں ہے؟ العیاذ باللہ، یہ خلفاء نے اپنی طرف سے اس میں رد و بدل کر دیا اور آگے پیچھے کر دیا وغیرہ وغیرہ، العیاذ باللہ۔ کیوں؟ کہتے ہیں عجیب بات ہے، مسئلے چل رہے تھے طلاق کے، مسئلے چل رہے تھے دودھ پلانے کے، مسئلے چل رہے تھے عدت کے، اللہ نے درمیان میں نماز کا ذکر کر دیا۔ آگے بھی مسئلے یہی آ رہے ہیں، عدت والے مسئلے۔
کمال ہے، بات طلاق کی ہو رہی ہے، بات دودھ پلانے کی ہو رہی ہے بچے کو، بات عدت کی ہو رہی ہے، اور درمیان میں نماز کا ذکر آ گیا۔ یہ کیسے اللہ کا کلام ہے؟ کوئی اس میں ربط بھی نہیں ہے، تعلق بھی نہیں ہے۔ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بات تو بڑی آسان تھی، ان کو کیا پتہ اللہ کا کلام کیا ہے۔ اللہ نے حافظوا علی الصلوات یہ امر مصلح ذکر کیا، امر مصلح ذکر کیا۔ کیا مطلب؟ نماز کی پابندی کرو گے تو ان مسائل پر عمل آسان ہو جائے گا۔ حافظو کے نیچے لکھ لیں امر مصلح، امور مصلحہ تو جمع تھا نا، اب یہ ایک لفظ لکھنا ہے امر مصلح، یہ اصلاح کرنے والی چیز ہے۔ نماز کی پابندی کرو گے تو ان مسائل پر عمل آسان ہو جائے گا۔ ربط سمجھ آ گیا حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ والا؟ اب دیکھیں کوئی اس میں بے ربطی والی بات نہیں ہے، نماز کی پابندی کرو گے ان مسائل پر عمل آسان ہو جائے گا۔ ہمارے استاد سے بہت بڑے فقیہ اور عالم استاد العلماء حضرت مولانا مفتی عبد الحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈیرہ اسماعیل خان والے بڑی عجیب بات ارشاد فرماتے تھے، ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است، یہ بھی ربط بیان فرماتے تھے ان مسائل پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا نماز کی پابندی کرو گے۔ ایک اور جملہ بھی ارشاد فرماتے تھے انہی مسائل میں نہ پڑے رہنا، طلاق عدت یہ وہ فلاں فلاں، ان مسائل میں نہ پڑے رہنا، نماز کا بھی خیال رکھنا۔ دیکھو نا تھانے کچہریوں میں لوگ دھکے کھا رہے ہیں، یہ نکاح ٹوٹ گیا، فلاں ہو گیا، طلاق ہو گئی وغیرہ وغیرہ، نمازیں رہ جاتی ہیں۔ ان مسائل میں نہ پڑے رہنا، نماز کا بھی خیال رکھنا۔ تو انشاءاللہ سبق میں عرض کریں گے امر مصلح سمجھ آ گیا۔ اللہ نے امور مصلحہ کیوں تین بیان کیے ہیں؟ نماز، روزہ اور حج، ان کی پابندی کرو گے تو باقی امور انتظامیہ پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ آگے چلیں جی، اندماج پڑھیں، اندماج، ادماج بھی کہتے ہیں اندماج بھی کہتے ہیں، اس کو کیا مطلب ہے اس کا؟ کسی مثال، آپ پڑھیں، کسی مثال یا قصے کا مقصودی حصہ بیان کر کے غیر مقصودی حصہ چھوڑ دینا، اس کو کہتے ہیں اندماج۔ بڑی آسان بات ہے، میری طرف دیکھ کر سن لیں، مقصودی بات بیان کرنا، غیر مقصودی چھوڑ دینا، مقصد والی بات بیان کرنا اور جو مقصد والی نہ ہو اس کو چھوڑ دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اندماج۔ آپ کھولیں سورۃ مریم، صفحہ 276۔ سبحان اللہ، آیت نمبر 12۔ اب میں سادہ سادہ معنی کرتا ہوں سورت کے شروع سے تاکہ اندماج آپ کو سمجھ آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا، یہ بیان ہے تیرے پروردگار کی رحمت کا جو رحمت اس نے اپنے خاص بندے زکریا علیہ السلام پر کی تھی۔ اذ نادا ربہ، جب پکارا حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو، ندان خفیہ، پکارنا آہستہ آہستہ۔ آہستہ کیوں پکارا میں سبق میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ قال، عرض کرنے لگے، رب انی وہن العظم منی، اے میرے پروردگار یقیناً کمزور ہو گئی ہیں ہڈیاں میری جو ہڈیاں تھی وہ کمزور ہو گئی ہیں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ واشتعل الراس شیبا، اور شعلہ مارا ہے سر نے بڑھاپے کا، بڑھاپے کی وجہ سے میرا سر سفید ہو چکا ہے۔ میں انشاءاللہ سبق میں عرض کروں گا، اللہ نے مجھے زندگی دی، ہم تو حوالہ داڑھی کا دیتے ہیں، یار میری سفید داڑھی ہے اور تجھے یقین نہیں آتا، نہ میں سفید داڑھی کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہوں، ہم حوالہ داڑھی کا دیتے ہیں۔ آپ نے کبھی کسی سے سنا ہے کہ کسی نے سر کا حوالہ دیا ہو، یار میرا سر سفید ہے اور تجھے یقین نہیں آتا؟
حوالہ کس کا دیتے ہیں ہم؟ اور زکریا علیہ السلام نے حوالہ کس کا دیا؟ سر کا دیا۔ حوالہ کس کا دینا چاہیے تھا؟ داڑھی کا۔ حوالہ کس کا دیا؟ سر کا۔ تفصیل وہاں عرض کروں گا، اب اشارہ کرتا ہوں۔ مولانا داڑھی پہلے سفید ہوتی ہے، سر بہت بعد میں جا کر سفید ہوتا ہے۔ ہمیشہ داڑھی کے بال پہلے سفید ہوتے ہیں اور سر کے بال بعد میں جا کر سفید ہوتے ہیں۔ اگر زکریا علیہ السلام داڑھی مبارک کا حوالہ دیتے، اس سے زیادہ عمر نہ سمجھی جاتی، سر کا جو حوالہ دیا اس سے زیادہ عمر سمجھی جا رہی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ آگے چلیں، وہاں کریں گے انشاءاللہ بات۔ وَلَمَّ كُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور نہیں ہوا ہوں میں تجھے پکارنے کی وجہ سے اے میرے پروردگار محروم، میں کبھی بھی محروم نہیں رہا جب بھی تجھے پکارا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، اور یقیناً مجھے خطرہ ہے رشتہ داروں کا، مِن وَرَائِي، اپنے بعد۔ جیسے میں چاہتا ہوں نا میرے رشتہ دار دین کی خدمت ویسے نہیں کریں گے، مجھے خطرہ ہے۔ وَقَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور ہے بیوی میری بانجھ، اولاد کے قابل نہیں۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، پس عطا کر تو مجھ کو اپنی طرف سے کوئی وارث، یارثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث بنے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی وارث بنے۔ میں سبق میں عرض کروں گا، اللہ مجھے خطرہ ہے، میری طرف دیکھ لیں، میرے رشتہ دار میری مرضی کے مطابق دین کی خدمت نہیں کریں گے، مجھے بیٹا دے دے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام یہ تو بھی کہہ سکتے تھے، اللہ میرے رشتہ داروں کو درست کر دے، بیٹا نہ مانگتے۔ اب میرے سوال پر غور کریں تو میں بات آگے کروں۔ کہہ سکتے تھے اللہ میرے رشتہ داروں کو ٹھیک کر دے، وہ دین کا نہ، مجھے اللہ نیک بیٹا دے دے۔ کیوں؟ جو ابتدا ہی سے نیک ہو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی ٹھیک نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، پھر اس نے توبہ کر لی، لیکن لوگ اس کے ماضی کو یاد رکھتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں اس کو، یار آپ بڑا نیک پارسا بنا ہوا ہے، ہم جانتے ہیں یہ ایسے ایسے تھا۔ تو جو شروع سے نیک ہو نا اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ مجھے شروع سے نیک بیٹا دے دے، اس کے اثرات زیادہ ہوں گے۔ کوئی بات سمجھ آئی؟ میرا وارث بنے، میرے خاندان کا وارث بنے، یہ ساری باتیں وہاں کریں گے انشاءاللہ۔ وراثت سے کیا مراد ہے؟ وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اللہ بنا تو اس کو میرے پروردگار پسندیدہ۔ یا زکریا، جواب آیا اے زکریا علیہ السلام، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ، یقیناً ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی، اس کا نام ہوگا یحییٰ علیہ السلام۔ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا، نہیں بنایا ہم نے اس کے لیے اس سے پہلے کوئی ہم نام، ہم صفت، اس نام والا، اس صفت والا بچہ آج تک ہم نے کوئی نہیں پیدا کیا۔ میں انشاءاللہ عرض کروں گا، سورۃ آل عمران میں بھی اور سورۃ مریم میں بھی 5 انبیاء علیہ السلام کے نام پیدائش سے پہلے رکھے گئے، اور 5 کا ذکر قرآن میں ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2، حضرت اسحاق علیہ السلام 3، حضرت یعقوب علیہ السلام 4، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی احمد۔ یہ 5 ایسے انبیاء ہیں جن کے نام پیدائش سے پہلے رکھے گئے۔ وہاں انشاءاللہ لکھیں گے سبق میں، انشاءاللہ تو کہہ دیں۔ قال رب انا یکون لی غلام، عرض کی حضرت زکریا علیہ السلام نے، میرے پروردگار کیسے ہوگا میرا لڑکا، میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ وکانت امراتی عاقرا، حالانکہ ہے میری بیوی بانجھ، وقد بلغت من الکبر عتیا، اور تحقیق پہنچ چکا ہوں میں بڑھاپے کی انتہا کو۔ میری طرف دیکھیں، اللہ 3 صورتیں ہیں بیٹا ملنے کی۔ بیٹے کی خوشخبری تو اللہ تو نے دے دی ہے، بیٹا دوں گا، یحییٰ علیہ السلام نام بھی ہم نے رکھ دیا۔ اب ہم دونوں میاں بیوی، میں بہت بوڑھا، بیوی اولاد کے قابل ہے، نیچے نہیں دیکھنا، اللہ میں بہت بوڑھا، بیوی اولاد کے قابل، ہم دونوں کو جوان کر کے بیٹا دے گا۔ نمبر 2، یہ بیوی تو اولاد کے قابل نہیں ہے، مجھے دوسری شادی کرنی پڑے گی،
اس میں سے دے گا، اور نمبر 3 ہم بوڑھوں کو دے گا۔ 3 صورتیں ہیں، جوان کر کے دے گا، یہ بیوی اولاد کے قابل ہے، دوسری شادی کروں اس سے دے گا، یا اسی حالت میں دے گا۔ اللہ نے فرمایا قال کذالک، جواب آیا اسی حالت میں دوں گا، دوسری شادی بھی نہیں کرنی پڑے گی، تمہیں جوان بھی نہیں کروں گا، اسی حالت میں دوں گا۔ قال ربک هو علی هین، فرما دیا تیرے پروردگار نے وہ میں اللہ کریم پر بڑا آسان ہے، تم بوڑھوں کو اولاد دینا کوئی مشکل نہیں۔ وقد خلقتک، اور تحقیق میں اللہ نے تجھے پیدا کیا تھا اس سے پہلے، ولم تک شیئا، نہیں تھا تو کوئی چیز، تو نہیں تھا میں نے تجھے پیدا کر دیا، تو تم میں سے بیٹا کیسے پیدا نہیں کر سکتا؟ قال ربی جلی آیا، عرض کی حضرت زکریا علیہ السلام نے، اے میرے پروردگار مقرر کر میرے لیے کوئی نشانی، کب دے گا؟ اتنا تو انتظار کرائے ہے اللہ، آپ کوئی وقت تو بتا دے، نشانی تو بتا دے۔ قال آیتک الا تکلم الناس، اللہ نے فرمایا نشانی تیری یہ ہے کہ نہیں کلام کر سکے گا تو لوگوں کے ساتھ، ثلاث لیال سویا، 3 راتیں چنگا بھلا ہوگا بھی تو ٹھیک ٹھاک، لیکن زبان بند ہو جائے گی، لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکے گا۔ اللہ کا ذکر کرنا چاہے گا زبان چلے گی، لیکن لوگوں کے ساتھ بات چیت بند ہو جائے نا 3 دن، سمجھ لینا بیٹا ملنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہونا اس میں بھی بڑا راز ہے، میری طرف دیکھیں، حل تو وہاں کروں گا انشاءاللہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی 5 تھی، اولاد کے قابل ہی نہیں تھی، بالکل یہ سلسلہ ہی ختم تھا۔ اب میں الفاظ بڑے محتاط بولوں گا کیونکہ مستورات بھی ہیں ہمارے سبق میں۔ جب عورت کو حمل ہو جائے تو اس کے مخصوص دن ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ نے میرے الفاظ پر غور کیا؟ جو عورت کے مخصوص ایام ہوتے ہیں نا، وہ سلسلہ بند ہو جاتا ہے جب حمل ٹھہر جائے۔ اب ایک عورت ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو حمل ہوا ہے کہ نہیں؟ اس کے حمل ہونے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ مخصوص دن اس کے بند ہو جائیں تو پتہ چل جاتا ہے مخصوص دن بند ہو گئے، اب عورت حاملہ ہو چکی ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اگلی غور سے سنیں، عورت کے مخصوص دن بند ہو جائیں تو حمل ٹھہر چکا ہے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی تو بہت بوڑھی تھی، اولاد کے قابل نہیں، اس کے تو وہ مخصوص دنوں والی حالت رہی بھی نہیں تھی، اس کا پتہ کیسے چلتا حمل ٹھہرا ہے کہ نہیں؟ میرا سوال آپ نے سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ جب اتنی بوڑھی ہے، اولاد کے قابل ہی نہیں ہے، اس کے تو وہ دن تھے ہی نہیں، کیونکہ عورت عمر رسیدہ ہو جائے نا بہت بوڑھی، وہ دن والے حالات اس کے نہیں رہتے۔ جب وہ دن اس کے ہیں ہی نہیں، دن بند ہو جائیں، پتہ چلے حمل ٹھہر گیا، دن ہے تو پتہ کیسے چلے گا؟ اللہ نے فرمایا میں نشانی بتا دیتا ہوں، 3 دن تو بول نہیں سکے گا لوگوں سے، سمجھ لینا حمل ٹھہر گیا ہے۔ مقام سمجھ آیا؟ اب دیکھیں قصہ تو مختصر ہے، راز اس میں کتنے اور بھی بڑے راز ہیں، سبق میں انشاءاللہ حل کریں گے، انشاءاللہ کہہ دیں۔ فخرج علی قومہ من المحراب، بس نکلے زکریا علیہ السلام اپنی قوم پر، من المحراب عبادت خانے میں سے۔ محراب کہتے ہیں جنگ کرنے کی جگہ کو، یہ محراب ہے، محراب جنگ کرنے کی جگہ۔ اب یہ کیا مطلب ہے بھئی یہ جنگ کرنے کی جگہ ہے؟ ہاں، یہ محراب کو محراب اس لیے کہتے ہیں یہاں شیطان سے جنگ کی جاتی ہے، عبادت خانہ۔ محراب سے نکلے عبادت خانے سے، فاوحا الیہم، بس اشارہ کیا زکریا علیہ السلام نے ان کی طرف، قوم کی طرف اشارہ کیا، ان سبحوا بکرۃ وعشیا، کہ تسبیح بیان کرو تم صبح اور شام، اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کریم مجھے بیٹا دینے والا ہے۔ اچھا اب خیال، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، حمل ٹھہر گیا، حمل کا وقت پورا ہوا، یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، یحییٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے،
بڑے ہونے کے بعد اللہ نے فرمایا یا خذ الکتاب بقوہ، اے یا علیہ السلام پکڑ تو کتاب کو مضبوطی کے ساتھ قرآن شریف کو پکڑ، اس پر عمل کر، لوگوں کے سامنے بھی عمل کرنے کی تلقین کر۔ اب درمیان والی بات ساری اللہ نے حذف کر دی۔ حمل ٹھہرا، حمل کی مدت گزری، یا علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یا علیہ السلام دودھ پیتے رہے، پھر ان کا بچپن گزرا، پھر لڑکپن گزرا، پھر بڑے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا یا دیکھا مقصودی بات بیان کی ہے اور غیر مقصودی کو چھوڑ دیا، اس کو کہتے ہیں اندماج۔ کیا کہتے ہیں؟ اب یہاں آپ لکھ لیں یا کے نیچے اندماج۔ اب کیا بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے جب میں آپ سے دریافت کروں؟ اندماج مقصودی بات بیان کرنا اور غیر مقصودی کو چھوڑ دیں۔ اگلی اصطلاح جی ادخال الہی، پڑھیں۔ ادخال کہتے ہیں داخل کرنے کو۔ میری طرف دیکھ لیں، پہلے میں سمجھا دوں۔ ایک قصہ چل رہا ہے، کوئی مضمون چل رہا ہے، درمیان میں اللہ نے اپنی بات داخل کر دی۔ بات تو ساری اللہ کی ہے، میں سمجھانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ ایک قصہ چل رہا ہے، درمیان میں اللہ نے اپنی بات داخل کر دی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادخال الہی۔ اب پڑھیں۔ کسی مضمون کے درمیان اللہ کی اپنی بات کا بیان، پھر پڑھتا ہوں، کسی مضمون کے درمیان اللہ کی اپنی بات کا بیان جو واقعہ سے متعلق ہو مگر اس کا حصہ نہ ہو۔ ایک مضمون چل رہا ہے، پھر میری طرف دیکھیں، ایک مضمون چل رہا ہے، درمیان میں اللہ نے اپنی بات داخل کر دی۔ وہ اس قصے کا حصہ نہیں ہے، اس مضمون کا حصہ نہیں ہے، لیکن تعلق اس سے ہے۔ تو آپ نے موٹی بات یاد رکھنی ہے، ادخال الہی۔ ایک قصہ چل رہا ہے، مضمون چل رہا ہے، درمیان میں اللہ نے اپنی بات داخل کر دی۔ اب اس کی مثال نکالیں، سورۃ حامیم المومن آیت نمبر 28۔ 424 میں منع کرتا ہوں رکوع سے، جب رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ، حوالہ مل گیا، قلم ہاتھ میں رکھیں۔ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ، اور کہا ایک آدمی نے جو ایماندار تھا، من آل فرعون، فرعون کے خاندان میں سے تھا، یکتم ایمانہ، چھپایا کرتا تھا اپنے ایمان کو، اتقتلون، ایک قصہ چل رہا ہے، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کا اعلان کیا، ایک مرد مومن کھڑا ہو گیا، اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، وہ بول پڑا اور کہنے لگا اتقتلون رجلا، کیا تم قتل کرنا چاہتے ہو ایسے جوان کو، ان یقول ربی اللہ، جو کہہ رہا ہے میرا پروردگار صرف اللہ ہے۔ اس کو قتل کرنا چاہتے ہو ظالمو، جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا داتا اور مشکل کشا صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی قصور نہیں۔ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، اور تحقیق لایا ہے وہ تمہارے پاس صاف صاف دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے۔ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا، اس مرد مومن نے کہا اگر وہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹا ہے معاذ اللہ، فَعَلَيْهِ كَاذِبُهُ، اسی کے اوپر وبال ہوگا اس کے جھوٹ کا، اگر وہ جھوٹا ہے نا اسی پر وبال پڑے گا۔ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا، اگر وہ موسیٰ علیہ السلام سچا ہے، يُصِيبُكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، پہنچ کر رہے گا تمہیں کچھ حصہ اس عذاب کا جس سے وہ تمہیں ڈراتا ہے، جس عذاب کا وعدہ دیتا ہے، جس عذاب سے تمہیں ڈراتا ہے، اگر وہ سچا ہوا تم پر عذاب آ جائے گا۔ میری طرف دیکھیں، مہربانی کریں۔ مرد مومن نے کہا تم موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے ہو، وہ نعرہ لگا رہا ہے کہ میرا داتا صرف اللہ ہے، اور واضح دلیلیں بھی لے کر آیا ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام جھوٹا ہے معاذ اللہ، اسی پر وبال پڑے گا، اگر وہ سچا ہے نا
اور تم نے نہ مانا تم پر عذاب آ جائے گا۔ یہ جب مرد مومن نے بات سمجھائی تو اب فرعونیوں کو فائدہ ہوا، فرعونیوں نے کوئی نفع اٹھایا اس تقریر سے۔ یہ دیکھیں، ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، یہ مرد مومن کی تقریر نہیں ہے، خیال کرنا۔ ان اللہ، یہ مرد مومن کی تقریر نہیں ہے، تقریر وہ تھی یعدکم، آگے بھی ہے تقریر، لیکن یہ جو حصہ ہے نا ان اللہ لا یہدی، یہ مرد مومن کی تقریر نہیں ہے۔ اس کے نیچے لکھے ادخال الہی۔ یہ اللہ نے اپنی طرف سے بات داخل کر دی۔ اس تقریر کا فائدہ بھی ہوا کہ نہیں ہوا فرعونیوں کو؟ فرمایا ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، یقیناً اللہ نہیں ہدایت دیا کرتا اس بندے کو جو حد سے بڑھنے والا ہو، کذاب بہت بڑا جھوٹا ہو۔ چونکہ فرعونی مسرف تھے، حد سے بڑھنے والے تھے، بہت بڑے جھوٹے بے ایمان تھے، اس تقریر سے ان کو فائدہ نہ ہوا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادخال الہی۔ ایک مضمون چل رہا ہے، قصہ چل رہا ہے، درمیان میں اللہ نے اپنی بات داخل کر دی۔ ورنہ بات سمجھ آ گئی؟ آگے دیکھو جی، آگے کیا ہے؟ اعادہ بود عہد۔ آپ پہلے میری طرف دیکھیں، میں آپ کو سمجھا دوں، ذرا مشکل بات ہے، آسان کر کے عرض کروں گا، لیکن نیچے کوئی ساتھی نہ دیکھے، مہربانی کریں سر اٹھائیں، میری انگلیاں دیکھیں۔ ایک مضمون شروع کیا، یہ میری انگلی، ایک مضمون شروع کیا، ابھی اس کا نتیجہ بیان نہیں ہوا تھا۔ ایک مضمون شروع کیا، ابھی اس کا نتیجہ بیان نہیں ہوا تھا، درمیان میں اور باتیں آ گئیں۔ ایک مضمون شروع کیا، ابھی اس کا نتیجہ بیان نہیں ہوا تھا، درمیان میں اور باتیں آ گئیں۔ تو نتیجہ بیان کرنے سے پہلے اسی مضمون کو دوبارہ دہرا دینا، اس کو کہتے ہیں اعادہ بود عہد۔ اعادہ کہتے ہیں دوبارہ دہرانا، بود کہتے ہیں دوری کو، عہد کہتے ہیں زمانے کو۔ زمانہ دور ہو گیا تھا چونکہ بات دور چلی گئی تھی۔ میں مثال دیتا ہوں، میں سرگودھے جا رہا ہوں، اچھا وہ راستے میں مجھے قید آباد رکنا پڑا، اور پھر مجھے خوشاب ایک کام تھا، ایک دوست سے ملاقات کرنی تھی، ادھر بھی رکنا پڑا، پھر آگے جو شاہ پور ہے نا وہاں پر میں نے ایک کام تھا اسے۔ اب میں نے بات تو شروع کی تھی سرگودھے والی، اب غور کریں نا، میں نے بات شروع کی تھی، بھائی مجھے سرگودھے جانا پڑ گیا، تو پھر میں قید آباد رکا، اور پھر خوشاب میں ایک دوست سے میرا کام تھا، اس کے پاس میں بیٹھ رہا، پھر میں نے شاہ پور میں چائے پی ایک دوست کے پاس، اور پھر آگے میں چکیاں پہنچا، تو پھر وہاں پر مجھے کچھ دیر ہو گئی۔ ہاں سرگودھے میں جا رہا تھا نا، تو علاج کے لیے جا رہا تھا، تو سرگودھے کا ذکر دوبارہ کر دیا۔ اب دیکھیں، ایک بات میں نے شروع کی، میں سرگودھے جا رہا ہوں، کیوں جا رہا ہوں؟ علاج کے لیے۔ علاج والی بات میں نے نہیں کی، بھائی میں یہاں وہاں بھجنا سے سرگودھے روانہ ہوا، اب جا کیوں رہا ہوں؟ علاج کے لیے جا رہا ہوں، علاج کے لیے۔ ابھی علاج والی بات میں نے نہیں کی تھی، نتیجہ بیان نہیں کیا تھا، بھائی میں یہاں سے میں سرگودھے جا رہا ہوں، اور درمیان میں اور باتیں آ گئی، یہ قید آباد رک گیا، خوشاب رک گیا، شاہ پور میں تھوڑے مجھے دیر ہو گئی، ہاں بھائی میں سرگودھے جا رہا تھا علاج کے لیے۔ تو اب سرگودھے کا ذکر دوبارہ کر دیا۔ ایک مضمون کو شروع کیا، نتیجہ بیان نہیں ہوا تھا، درمیان میں اور باتیں آ گئیں۔ نتیجہ بیان کرنے سے پہلے پھر اسی مضمون کو دہرا دینا، اس کو کہتے ہیں اعادہ بود عہد۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعادہ بود عہد۔ اب پڑھیں، کسی مضمون کو بیان کرنے کے بعد نتیجہ بیان کیے بغیر، نتیجہ نہیں بیان ہوا تھا، کسی مضمون کو بیان کرنے کے بعد نتیجہ بیان کیے بغیر مضمون کے متعلقات بیان کرنا، اور پھر ربط کے لیے مضمون کو دوبارہ دہرا دینا۔ اب یہ تو مشکل عبارت ہے، آپ کو یاد نہ رہے، میری طرف دیکھیں، میں آسان بات عرض کروں۔ ایک مضمون شروع کیا، ابھی اس کا نتیجہ بیان نہیں ہوا تھا، دوسری باتیں آ گئیں، نتیجہ بیان کرنے سے پہلے پھر اسی پہلے مضمون کو دہرا دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعادہ بود عہد۔
اب کھولے 27واں پارہ سورۃ الواقعہ 484۔ اب مولانا میری طرف دیکھیں، یہ بتائیں قرآن مشکل ہے کہ نہیں؟ ایسے نہیں قرآن، یہاں وہاں بچروں کی بات ہے۔ میرے ہاتھ میں ایک اردو کی کتاب تھی، تو ایک آدمی بیٹھا تھا، اس نے کہا جی یہ کتاب مجھے دکھائیں۔ میں نے کہا میں نہیں دکھاتا، یہ آپ کی عقل سے اونچی ہے، آپ کو سمجھ۔ اس نے کہا کمال ہے جی، میں اردو کی کتاب ہے مجھے میں نے کہا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، میں نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا آپ کمال کرتے ہیں، میں نے کئی دفعہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا ہے، میں روزانہ گھر میں قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہوں، مجھے یہ کتاب سمجھ نہیں آئے گی، کمال کرتے ہیں آپ۔ میں نے کہا بسم اللہ شریف کا ترجمہ کرو۔ اس نے کہا یہ کوئی مشکل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں نے کہا بسم اللہ، با کا معنی ساتھ، اسم اللہ کا معنی اللہ کا نام، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ میں نے کہا یہ شروع کرتا ہوں کس کا معنی ہے؟ آپ کو نہیں سمجھ آئی؟ شروع کرتا ہوں بھئی با کا معنی ہے ساتھ، اسم اللہ اللہ کا نام، الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ یہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یہ شروع کرتا ہوں کس کا معنی ہے؟ آپ خاموش، اب نہ کوئی بات آئے نہ جائے۔ نہ قرآن کو مذاق ہے بندہ کہے کہ میں خالی گھر میں بیٹھ کر ترجمہ دیکھ لوں اور مجھے قرآن سمجھ آ جائے۔ اب یہ اصطلاحات اگر سامنے نہ ہو کیسے قرآن سمجھ آئے گا؟ اب دیکھیں جی، فلولا اذا بلغت الحلقوم، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون۔ پہلے آیت کا خلاصہ مجھ سے سن لیں، میری طرف دیکھیں گے بیٹا تو میں بات کروں تو پھر ایسے سمجھ آئے گی، ایسے نہیں ہے کہ مشکل مقام ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ موت کے بعد کوئی عذاب ثواب نہیں، موت کے بعد کوئی سوال جواب نہیں، موت کے بعد کوئی جزا سزا نہیں، بس جو مر گیا بس ختم، جان چھوٹ گئی۔ اللہ نے فرمایا، میرا جملہ غور سے سنیے گا، اللہ نے فرمایا میں اللہ اس بندے کی روح نکال رہا ہوں، جب روح نکل گئی تو حساب کتاب شروع ہو جائے گا، روح نکل گئی تو عذاب ثواب شروع ہو جائے گا، روح نکل گئی تو جزا سزا شروع ہو جائے گی۔ تم کہتے ہو موت کے بعد کوئی جزا سزا نہیں، کوئی عذاب ثواب نہیں، کوئی سوال جواب نہیں، تو تم اس کو مرنے نہ دو۔ میرے جملے پر آپ نے غور کیا؟ اس کو موت آئی تو جزا سزا ہوگی، موت آئی تو سوال جواب ہوگا، موت آئی تو حساب کتاب ہوگا۔ یہ جو اس کی روح نکل رہی ہے نا، اس کو نکلنے نہ دو، اس کو واپس لوٹاؤ، کیونکہ روح نکلنے کے بعد تو عذاب ثواب ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے۔ تم کہتے ہو موت کے بعد کوئی جزا سزا نہیں، تو یہ جو روح نکل رہی ہے اس کو واپس لوٹاؤ، نکلنے نہ دو اگر تمہاری طاقت ہے تو۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب میں معنی کرتا ہوں، فلولا اذا بلغت الحلقوم۔ آپ دیکھیں نا، لولا سے ایک مضمون شروع کیا، نتیجہ بیان نہیں ہو رہا تھا، پھر نتیجہ بیان کرنے سے پہلے لولا کو دوہرا دیا جائے گا۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، پس کیوں نہیں جب پہنچ جاتی ہے روح الحلقوم، ہنسلی پر۔ یہ اس کو کہتے ہیں ہنسلی، یہ جو جگہ ہے نا، یہ جو ہڈی ہے، یہاں تک روح پہنچ گئی ہے، نکلتے نکلتے او پاؤں سے نکل آئی۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، پس کیوں نہیں جب پہنچ جاتی ہے روح حلقوم کو، ہنسلی تک، وانتم حینئذ تنظرون۔ اچھا، روح جو پہنچ جاتی ہے تو پھر کیا ہے؟ نتیجہ بیان نہیں ہوا۔ روح جب یہاں گردن والی ہڈی تک پہنچ گئی ہے، نتیجہ بھی بیان نہیں ہوا۔ جب پہنچ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے نا، ابھی نتیجہ نہیں آیا، اور باتیں آ گئیں۔
وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، جو وارث کھڑے ہو دیکھ رہے ہو مرنے والے کو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں مرنے والے کے، مِنْكُمْ تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں، تم اتنے قریب نہیں ہوتے ہو جتنے ہم ہوتے ہیں، وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے ہم کو، میں اللہ کو تم دیکھ نہیں سکتے۔ اب درمیان میں اور باتیں آ گئیں، روح جب اس گردن والی ہڈی پر پہنچ جاتے تو پھر کیا ہوتا ہے، نتیجہ اب آیا، دیکھیں نا، فلولا ان، نتیجہ بیان کرنے سے پہلے لولا کو دوبارہ دہرا دیا، اس کو کیا کہتے ہیں، اعادہ بود اعاد، ورنہ بات سمجھ آئی ہے بڑے ساتھیوں کو، فلولا دوبارہ دہرا دیا، فلولا ان کنتم غیر مدینین، کیوں نہیں اگر ہو تم غیر مدینین، جزا سزا دیے ہوئے نہیں ہو، تمہیں کوئی جزا سزا نہیں ہوگی، کوئی بدلہ نہیں ملے گا، کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، اگر تمہارا یہ خیال ہے تو ترجعونہا، اس روح کو دوبارہ واپس کر دکھاؤ، نکلنے نہ دو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ او مولانا 14ویں اصطلاح ہے سمرا، بیٹا گھڑی نہیں دیکھنی، ہاں گھڑی نہیں دیکھنی، سمرا کیا ہے، سمرا مانا نتیجہ، سمرا مانا نتیجہ، دعویٰ کو دلائل سے ثابت کرنے کے بعد نتیجہ مرتب کرنا، دعویٰ کیا دلائل دیے نتیجہ نکالا، اس کو کہتے ہیں سمرا۔ کھولیں جی سورۃ الزمر آیت نمبر 6، چار سو 14 صفحہ، آیت نمبر 6، خلقکم من نفس واحدہ، میں اوپر سے معنی کرتا ہوں، خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق ظاہر کرنے کے لیے، یکبر اللیل علی النہار، اللہ کریم لپیٹ دیتا ہے رات کو دن پر، وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ، اور لپیٹ دیتا ہے رات کو دن کو رات پر، رات غائب ہو گئی دن اوپر آ گیا، رات غائب ہو گئی رات اوپر آ گئی دن غائب ہو گیا۔ اچھا مولانا یہ آپ کی عقل مانتی ہے کہ آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا، یہ کون سی دلیل ہے عقلی؟ اچھا تو صبح بھی عرض کیا ہے جب سبق شروع کیا تھا، انسانی جسم کا ذکر ہو رہا ہے، تو پھر کیا ہوگی دلیل عقلی آفاقی؟ اچھا یہ رات اور دن کا نظام عقل مانتا ہے نا کہ یہ کام اللہ کرتا ہے، تو دلیل عقلی ہے، انسانی جسم کا ذکر ہے نا، رات دن کا ذکر ہے تو دلیل عقلی آفاقی ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، پوچھنے والا ہے اب خیال، خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، تم کو اللہ نے پیدا کیا ایک انسان سے، ایک جی سے تم کو پیدا کیا، واقعی ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہمیں پیدا کیا، عقل مانتا ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا تو دلیل عقلی ہے، اور آفاقی ہے یا انفوسی ہے؟ انفوسی ہے۔ ثم جعل منها زوجها، پھر بنائی اللہ نے اس کی جنس میں سے اس کی بیوی، آدم علیہ السلام بھی انسان، حوا بھی انسان، وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، اللہ نے پیدا کی، انزل بمعنی خلقا، پیدا کی اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے، من الانعام جانوروں میں سے، ثمانیۃ ازواج 8 قسمیں، 8 قسمیں اللہ نے پیدا کی ہیں، تفصیل سبق میں آئے گی۔ اچھا یہ جانور اللہ نے پیدا کی، عقل مانتی ہے؟ جلدی کریں ٹائم تھوڑا ہے، عقل مانتی ہے؟ تو انسانی جسم کا ذکر ہے نا، تو پھر یہ کون سی دلیل ہوگی؟ دلیل عقلی آفاقی۔ اب خیال، اب سوال کرنا ہے آپ سے،
یخلقکم اللہ تمہیں پیدا کرتا ہے فی بطون امہاتکم تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں خلقا من بعد خلق پیدا کرنا اور پیدائش کے بعد پہلے پانی پھر خون پھر گوشت پھر ہڈیاں پھر چمڑا پھر روح ایک کے بعد دوسری پیدائش کہاں پیدا کرتا ہے فی ظلمات ثلاث تین اندھیروں کے اندر ماں کے پیٹ کا اندھیرا رحم کا اندھیرا بچے کے اوپر جھلی کا اندھیرا اب یہ اللہ ہمیں پیدا کرتا ہے دلیل کون سی ہے عقلی کون سی اور یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے انسانی جسم کا تو پھر دلیل عقلی انفسی اچھا اب یہ دلائل دیے ذالکم اللہ ربکم ان صفات والا اللہ ہے جو تمہارا رب ہے لہ الملک اسی ہی کی بادشاہی ہے اب خیال مہربانی کرنا اوپر دیکھنا جہاں سے آئے شروع کی تھی میں نے خلق السماوات آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ یکبر اللیل رات کو دن پر دن کو رات پر چڑھانے والا اللہ سخر سورج اور چاند کو کام میں لگانے والا اللہ خلقکم تمہیں پیدا کرنے والا اللہ انزل لکم من الانعام جانور پیدا کرنے والا اللہ یخلقکم ماؤں کے پیٹ میں تین اندھیروں میں تمہیں پیدا کرنے والا اللہ ربکم رب تمہارا اللہ لہ الملک بادشاہی کا مالک اللہ ان دلائل کا نتیجہ کیا ہے لا الہ الا ہو ان صفات کا مالک اللہ تو عبادت کے لائق بھی صرف اللہ لا الہ الا ہو کے نیچے لکھے سمرا دعوے کو دلائل سے ثابت کیا پھر نتیجہ نکالا آئے مولانا اب 15 نمبر اصطلاح ہے ہماری مقدر اب آپ کے ذہن میں اہمیت آئی ہے دوستوں کے ذہن میں کہ یہ قانون اگر ذہن میں ہوں گے تو قرآن سمجھ آئے گا ایسے نہیں آتا مقدر دیکھیں جی کیا لکھا ہوا ہے ذرا پڑھیں وہ عبارت جس کی تفصیل ذکر نہ ہو مراد ہو قرآن تفصیل نہیں ہوگی سمجھی جائے گی تفصیل نہیں ہوگی لیکن بندہ غور کرے گا تو سمجھی جائے گی مثلا سورۃ التحریم آیت نمبر 4 507 صفحہ اللہ اللہ میں وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ سے منع کرتا ہوں تفصیل تو انشاءاللہ سبق میں آئے گی وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا حوالہ مل گیا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ جب چھپا کر بات کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الی بعض ازواجہ اپنی بیویوں میں سے بعض بیویوں کی طرف چھپا کر کہی حدیثاً ایک بات ایک بیوی کو آپ نے چھپا کر بات کہی تھی میں شہد کا شربت استعمال نہیں کروں گا کسی کو بتانا نہیں فلما نبت بہی جب کہ خبر دے دی اس عورت نے اس بیوی نے اس بات کی وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اور ظاہر کر دی اللہ کریم نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عرف بَعْضَهُ جتلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کچھ حصہ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ اور آپ نے اعراض کیا کچھ سے فلما نبّأَهَا بِهِ جب کہ خبر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیوی کو اس بات کے متعلق قالت بیوی نے کہا من انباک ھذا کس نے خبر دیا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی قال آپ نے فرمایا نبانی العلیم الخبیر مجھے خبر دی ہے علیم ذات نے جو ذرے ذرے کا علم رکھنے والا ہے الخبیر ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا ہے میری طرف دیکھیں میں آپ کو خلاصہ سنا دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب اب بات بڑی لمبی ہے میں خلاصہ سناتا ہوں آپ کو عصر کی نماز کے بعد آپ تمام گھر والیوں کے پاس جاتے تھے
دو باتیں ذہن میں رکھیں سارے دوست، میرے طرف دیکھیں، سر اٹھائیں۔ امت کے لیے پابندی ہے بیک وقت 4 بیویوں سے زیادہ بندہ بیویاں نہیں رکھ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعداد کی پابندی نہیں تھی۔ امت کے لیے پابندی ہے کہ تمام گھر والیوں کو برابر برابر وقت دو۔ آپ کے لیے پابندی نہیں تھی، جتنا مرضی ہے جتنی دیر بیٹھو۔ آپ عصر کے بعد تمام بیویوں کے پاس جاتے تھے، حضرت زینب کے پاس جاتے تھے، جب اٹھنے لگتے تھے تو وہ کہتی تھی حضرت میں آپ کو شہد کا شربت پلاتی ہوں۔ آپ تھوڑی دیر اور بیٹھ جاتے، وہ شربت بناتی، تیار کرتی، آپ کو پلاتی، تو حضرت زینب کا وقت زیادہ ہونے لگ گیا۔ باقی گھر والیوں نے کہا بھائی اس کا وقت زیادہ ہو گیا، ہمارا وقت کم ہو رہا ہے۔ انہوں نے مشورہ کیا، حضرت آئیں گے تو ہم کہیں گے حضرت آپ نے مغافیر استعمال کیا ہے۔ مغافیر ایک گوند ہوتا ہے، درختوں پر لگتا ہے، اس میں ہلکی ہلکی بو ہوتی ہے۔ اب حضرت عائشہ کے پاس پہنچے رضی اللہ تعالیٰ، حضرت آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ فرمایا نہیں، میں نے تو شہد کا شربت پیا ہے۔ حضرت ہو سکتا ہے شہد والی مکھی مغافیر پر بیٹھی ہو، گوند کو چوسا ہو اور آ کر شہد میں ملا دیا ہو، چلو۔ آپ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، انہوں نے کہا حضرت مجھے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ میں نے تو مغافیر نہیں کھایا، میں نے تو شربت پیا ہے بی بی زینب کے گھر۔ حضرت ہو سکتا ہے مکھی نے چوسا ہو مغافیر کو شہد، ہاں ہو۔ اچھا حفصہ ایک بات تجھے کہتا ہوں، آگے بتانی نہیں، آج کے بعد میں حضرت زینب کے گھر میں شہد کا شربت نہیں پیوں گا، کیونکہ بدبو والی چیزوں سے آپ پرہیز کرتے تھے، کیونکہ فرشتے بدبو سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ کے پاس جبریل نے آنا ہوتا تھا۔ آپ یہ فرما کر آگے کسی کو نہیں بتانا۔ بی بی زینب تک بات پہنچ گئی نا کہ میں شہد کا شربت نہیں پیوں گا تو اس کا دل دکھے گا۔ میں آمنہ کلال دل توڑنے نہیں آیا، دل جوڑنے آیا ہوں۔ آپ چلے گئے اگلی بیوی کے گھر، حضرت حفصہ جو اٹھی اس نے اگر عائشہ کو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا میں شربت نہیں پیوں گا، اب ٹائم اس کا زیادہ نہیں ہوگا، ہمارا کم نہیں ہوگا، ٹائم برابر ہوگا۔ اللہ نے بتا دیا میرے محبوب آپ کا راز آؤٹ ہو گیا ہے۔ آپ واپس آ گئے حضرت حفصہ کے پاس، حفصہ وہ ابھی تیری میری ایک بات ہوئی تھی، وہ ابھی تو نے ظاہر کر دی۔ آپ کو قصہ سمجھ آ رہا ہے؟ حضرت حفصہ حیران ہو گئی کہ آپ سے ظلم کس نے بتایا؟ حضرت حفصہ کو شک پڑ گیا بی بی عائشہ نے نہ بتا دیا ہو کہ مجھے بھی پتہ چل گیا ہے آپ شہد نہیں پیئیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت من نبا کہا تھا، آپ کو کس نے بتایا؟ آپ نے فرمایا نبانی العلیم الخبیر، مجھے علیم اور خبیر ذات نے بتایا ہے۔ اتنے تک قصہ سمجھ آ گیا، تفصیل سبق میں آئے گی۔ اب آگے دیکھیں، فرمائن تتوبا الی اللہ، تم دونوں بیویوں حضرت عائشہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان تتوبا الی اللہ، اگر تم رجوع کرو اللہ کریم کی طرف، توبہ کرو۔ یہ تم نے بات کیوں کی ہے میرے محبوب کے سامنے؟ مغافیر کی بو آ رہی ہے، توبہ کرو۔ ان تتوبا الی اللہ، اگر تم رجوع کرو گی اللہ کی طرف، اب پھر کیا ہوگا یہ بات نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کی طرف رجوع کرو گی تو کیا ہوگا اس کا ذکر نہیں ہے۔ فرمایا فَقَدْ سَغَتْ قُلُوبُكُمَا، بس تحقیق مائل ہو چکے ہیں تم دونوں کے دل، تم دونوں کے دل اس بات کی طرف جھک گئے ہیں کہ ہم پیغمبر کو اپنا بنا کر رکھیں، ٹائم اور کسی کا زیادہ نہ ہو۔ تمہارے دلوں میں یہ خیال ہے کہ پیغمبر کا وقت ہمارے پاس جو گزرتا ہے وہ کم نہ ہو، وقت برابر ہونا چاہیے۔ تم توبہ کرو تو کیا ہوگا آگے یہ ذکر نہیں ہے۔ تمہارے دلوں کے اندر یہ خیال تھا پیغمبر کا وقت برابر ہو، ہمارا وقت کم نہیں ہونا چاہیے، تم توبہ کرو، توبہ کرو تو کیا ہوگا یہ بات ذکر نہیں ہے۔ میں یہاں پہنچ کر نشان لکھواؤں گا، اگر تم توبہ کرو اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کے آگے ہاتھ جوڑو، یہ بات تمہارے حق میں بہت بہتر ہے، یہ بات تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ کیوں؟ تمہارے دل اس طرف جھک چکے تھے کہ پیغمبر کو ہم اپنا بنا لیں، اب یہ بات
تم رجوع کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا، یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ یہ بات یہاں ذکر نہیں ہے، سمجھی جا رہی ہے، ذکر نہیں ہے لیکن سمجھی۔ اب یہاں چھوٹا چھوٹا سا لکھ لیں، فقد کے نیچے، فقد سغت کے نیچے مقدر، میں وہاں پہنچ کر انشاءاللہ آپ کو لکھواؤں گا۔ بات سمجھ آ گئی ہے کچھ؟ 16واں نمبر ہے تمثیل، دعویٰ کی وضاحت کے لیے مثال بیان کرنا، دعویٰ کی وضاحت کے لیے مثال بیان کرنا۔ آئیے جی سورۃ ابراہیم 13ویں پارے پر، آیت کا نمبر 24۔ 234 الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، حوالہ مل گیا 234۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، کیا تو نے غور نہیں کیا کیسے بیان کی اللہ کریم نے مثال، کلمۃ طیبہ، پاک کلمے کی، پاک کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کی مثال کا شجرۃ طیبہ، مثل درخت پاک کے ہے۔ کلمہ طیبہ کی مثال پاک درخت والی ہے، پاکیزہ درخت، کھجور کا درخت۔ اصلها ثابت، اس کی بنیاد مضبوط ہے، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، بلندی میں ہیں۔ توتی اکلہا، دیتا ہے پھل اپنا، کل حین باذن ربہا، ہر وقت اپنے موسم میں اپنے پروردگار کے حکم سے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، بیان کرتا رہتا اللہ کریم مثالیں لوگوں کے فائدے کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ میں تفصیل انشاءاللہ سبق میں عرض کروں گا، آپ میری طرف سر اٹھا کر دیکھ لیں۔ کلمہ طیبہ کی مثال کھجور کے درخت والی ہے، اس کی بنیاد مضبوط ہے، شاخیں اوپر ہیں۔ اسی طرح جو کلمہ طیبہ ہے، کلمہ توحید، اس کی بنیاد مضبوط ہے، اور جتنی بھی آندھی آئے کھجور کے درخت کو کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طرح اس کی شاخیں اوپر ہیں، جو بندہ موحد ہے، بنیاد کلمہ طیبہ مضبوط ہے، اس کے اعمال اوپر چڑھیں گے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اور جو مشرک ہے اس کے اعمال دنیا کے اندر ضائع اور برباد ہوں گے، اوپر چڑھنے ہی نہیں پائیں گے۔ مثال ہے بڑی لمبی اور طویل، یہاں پہنچ کر آپ کو میں حاشیے لکھواؤں گا، ساری مثال فٹ کریں گے۔ اب خلاصہ کیا نکلا؟ دعوے کی وضاحت کے لیے مثال پیش کرنا، اس کو کہتے ہیں تمثیل۔ اب دوبارہ ذرا دیکھ لیں تمثیل، دعویٰ کی وضاحت کے لیے مثال بیان کرنا۔ پڑھیں تفصیل انشاءاللہ، مکھی کی مثال ہے، مکڑی کی مثال ہے، آگ کی مثال ہے، ساری مثالیں آئیں گی۔ آپ نیچے الم تر کیف ضرب اللہ کے نیچے تمثیل تو لکھ لیں۔ 11واں پارہ سورۃ یونس آیت نمبر 1۔ اب اگلی اصطلاح آ گئی، یہ تمہید۔ تمہید کیا ہے ذرا پڑھے تو۔ دعویٰ بیان کرنے سے پہلے ابتدائی امور بطور رغبت ذکر کرنا، تاکہ دعویٰ ماننے کا شوق پیدا ہو۔ میری طرف دیکھیں، آپ نے خطیبوں کو سنا ہوگا، مقررین تمہید باندھتے ہیں، جی میں آپ کے سامنے آج 4 باتیں بیان کروں گا، 2 کا تعلق دنیا سے ہوگا، 2 کا تعلق آخرت سے ہوگا، اور انشاءاللہ یہ باتیں بہت فائدہ مند ہوں گی۔ انشاءاللہ سننے والے مظالم، اس کو تمہید کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تمہید۔ جس طرح خطیب حضرات تمہید باندھتے ہیں نا، تاکہ شوق پیدا ہو،
تو اللہ بھی تمہید ذکر کرتا ہے تاکہ سننے والوں میں شوق پیدا ہو۔ تو تمہید کس کو کہتے ہیں؟ شوق دلانے کے لیے ابتدائی امور۔ کیا لفظ یاد رکھنے ہیں؟ شوق دلانے کے لیے ابتدائی امور، ابتدائی باتیں، باتیں کہہ لو، آسان سے لفظ، شوق دلانے کے لیے ابتدائی باتیں۔ اب دیکھیں سورۃ یونس پہلی آیت، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، تلک کے نیچے لکھ لیں تمہید، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں کتاب کی، ایسی کتاب جو حکمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ معمولی کتاب نہیں ہے یہ جو سورت ہے نا، یہ حکمتوں سے پورے، بڑے مضبوط اس کے اندر دلائل ہیں، بڑے پکے پکے دلیلیں ہیں اس میں، اس کو کہتے ہیں تمہید۔ اب اگلی سورت دیکھیں، اس سے اگلی سورت سورۃ ہود، صفحہ 200، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ کتاب، یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے، بڑی عظمت والی صورت ہے، احکمت آیاتہ، مضبوط کیے گئے ہیں اس کے دلائل، اس کے دلائل بڑے مضبوط ہیں، کچی باتیں اس میں نہیں ہیں، ڈھیلی ڈھالی باتیں نہیں ہیں۔ ثم فصلت، پھر یہ بھی سن لو تفصیل کی گئی ہے، من لدن حکیم خبیر، حکیم ذات کی طرف سے، خبیر ذات کی طرف سے، بڑی حکمتوں والا اللہ، ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا اللہ، اس نے ان آیات کی تفصیل بیان کی ہے۔ ہاں اس کو معمولی نہیں سمجھنا، یہ شوق دلانے کے لیے ابتدائی باتیں۔ اس کے نیچے آپ نے تمہید لکھا ہے، کتاب ان کے نیچے یہ تمہید ہے۔ او مولانا نمبر 18 تتمہ پڑھیں، کیا ہے تتمہ؟ مقصودی مضمون بیان کرنے کے بعد اہم امور کا ذکر، مقصودی بات بیان کر دی، کوئی خاص بات رہ گئی تھی اس کا ذکر کرنا، اس کو کہتے ہیں تتمہ۔ نوٹ پڑھیں، اب یا تو اس کا خلاصہ بیان ہوگا یا اس مضمون پر شبہات کا جواب ہوگا۔ تتمہ کیا ہوتا ہے؟ یا تو خلاصہ بیان کیا جاتا ہے مقصودی مضمون بیان کر کے، اور یا کوئی شبہ ہو تو اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ سورۃ مریم کھولیں، 277 صفحہ، 277 صفحہ۔ اب میں ذرا ترجمہ کرتا ہوں۔ قالت انا یکون لی غلام، سے انگلی رکھیں، انگلی رکھیں، مجھے خوشی ہوگی، میں دیکھ رہا ہوں، انگلی رکھیں۔ قصہ تو ہے بڑا لمبا بی بی مریم کا۔ قال، جبریل نے آ کر کہا اللہ تجھے بیٹا دینے والا ہے۔ قالت، مریم نے کہا انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا، ولم یمسسنی بشر، حالانکہ نہیں ہاتھ لگایا مجھے کسی انسان نے، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، ولم اک بغیا، اور نہیں ہوں میں برے کردار والی، میری عزت بھی محفوظ ہے، شادی بھی نہیں ہوئی، کیسے ہوگا؟ قال کذالک، جبریل نے کہا اسی طرح ہوگا، تو پاک دامن ہوگی، تجھے اللہ بیٹا دے گا۔ قال ربو کے، میں نہیں کہہ رہا، تیرے پروردگار نے فرما دیا ہے، ہوا علی حین، وہ میں اللہ کریم پر بڑا آسان ہے، پاک دامن بی بی کو لڑکا دینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ والی نجعلہ
آیۃ للناس، اور تاکہ ہم بنائیں اس لڑکے کو قدرت کی نشانی لوگوں کے لیے، ورحمۃ منا، باعث رحمت ہوگا ہماری طرف سے، پیغام رحمت لے کر آئے گا تیرا بیٹا، وکان امرا مقضیا، اور ہے یہ معاملہ طے شدہ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، تجھے بیٹا مل کر رہے گا، فحملتہ، اس پر لکھیں تتمہ۔ مقصودی بات تو بیان ہو گئی تھی، جبریل نے کہا بیٹا ملے گا، اسی حالت میں ملے گا تو پاک دامن ہوگی، تیری شادی نہیں ہوگی۔ اب تتمہ خاص بات، جبریل نے پھونک ماری، مولانا میری طرف دیکھے، میں 2 قول عرض کروں گا، اب ایک کرتا ہوں عرض۔ اللہ تیری قدرت، جبریل قریب آیا، بی بی مریم کے گریبان میں پھونک ماری، آنن فانن، اللہ نے اسی وقت 9 مہینے کا جیتا جاگتا بچہ بی بی مریم کے پیٹ میں بنا دیا، آنن فانن، فحملتہ فوراً، اس کو کہتے ہیں تتمہ، اہم بات کا ذکر ہو رہا ہے۔ فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا، پس حاملہ ہو گئی وہ بی بی مریم اس لڑکے سے، فانتبذت بہ مکانا قصیا، دور چلی گئی۔ اب لوگ کیا کہیں گے، پاک دامن مریم اور حاملہ ہو گئی ہے، اب 9 مہینے کا بچہ چھپ تو سکتا نہیں نا عورت کا، ابتدا ہو تو پتہ نہیں چلتا، 9 مہینے کا بچہ پیٹ میں کیسے چھپ سکتا ہے، دور چلی گئی، لمبا قصہ ہے۔ اچھا آگے آئیں تھوڑا سا، یہ فاتت بہ قومہا تحمل پر آئے، فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن نکلم اليوم انسیا، جبریل نے کہا بی بی مریم پریشان نہ ہو، تیرا بچہ اب پیدا ہو چکا ہے، لمبا قصہ ہے، سبق میں عرض کریں گے، بچہ پیدا ہو گیا ہے، تو بچے کو لے کر قوم کے پاس جائے گی، اگر کوئی اعتراض کرے نا اس کو اشارے سے سمجھانا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ اس دور میں روزے کے اندر بولنا بھی منع تھا، میں چند اقوال یہاں عرض کروں گا، تفصیل انشاءاللہ سبق میں آئے گی، بھائی میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ فقولی، اور تم اشارہ کر کے کہنا، انی نذرت للرحمن صوما، یقیناً میں نے منت مانی ہوئی ہے رحمان کے لیے روزے کی، فلن نکلم اليوم انسیا، ہرگز نہیں کلام کروں گی میں آج کے دن کسی انسان کے ساتھ، میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی، میرے ساتھ بات نہ کرو، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ فاتت بہ قومہا، اس کے نیچے لکھے تتمہ۔ اب یہ خاص بات آ گئی ہے، غیبی بشارتوں سے اس کو یقین ہو گیا تھا کہ اللہ رسوائی سے بچائے گا، تفصیل وہاں کریں گے، تو قوم کے پاس آ گئی۔ تو تتمہ کس کو کہتے ہیں، ایک مقصودی مضمون بیان کر کے کوئی خاص بات بیان کرنا۔ بچے کو اٹھایا، قوم کے پاس آ گئی۔ پھر کل سبق میں آپ نے دیکھا تھا جب میں نے 6 حقوق بیان کیے تھے، یہاں یا اختہ ہارون پر یہ بات میں نے آپ کو سنائی تھی، ہاتھوں پر اٹھایا ہوا تھا کہ تم بغیر شادی کیسے بچہ پیدا ہو گیا، بی بی مریم نے اشارہ کیا بچے سے بات کرو وغیرہ وغیرہ۔ تو تتمہ مقصودی مضمون بیان کر کے کوئی خاص بات بیان کرنا، یا کوئی شبہ ہو تو اس کا جواب دینا۔ آگے آئیں جی، مہر جباریت پڑھیں جی، آپ پڑھیں بات کو سمیٹیں۔ جو شخص ضد کی وجہ سے آل حق کا مقابلہ کرے اور اعمال مشرکانہ پر ڈٹ جائے تو ایسے لوگوں کی حق سمجھنے اور سننے کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ میری طرف دیکھیں، نیچے نہیں دیکھنا بیٹا۔ مہر جباریت یہ بڑی عجیب اصطلاح ہے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ پہلے میں ترجمہ کر لوں آیت کا، پھر آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ پہلا پارہ کھولے نا۔
ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ صفحہ ہے 4، صرف 4۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جو کفر پر اڑ گئے، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم، یہ کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے، کافر ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ خاتم اللہ علی قلوبہم، مور لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، والا سمہم، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی، والا ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر بہت بڑا پردہ ہے، ولہم عذاب نظیم، ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ اب کوئی ساتھی نیچے نہ دیکھے، مہربانی کیجئے۔ کافر ایمان نہیں لائیں گے، نیچے نہیں دیکھنا بیٹا، بڑی عجیب اصطلاح ہے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ کافر ایمان نہیں لائیں گے، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، کانوں پر مہر لگا دی، آنکھوں پر پردے۔ نہیں، جب اللہ نے مہر لگا دی ہے، وہ ایمان نہ لائیں تو ان کا کیا قصور ہے؟ دو ہیں طالب علم، ایک طالب علم کو میں نے رسی سے باندھ دیا، دوسرا کھلا ہوا ہے، میں نے کہا بھاگو، جو دروازے تک نہیں جائے گا نا میں اس کو ماروں گا۔ اب جو رسی سے بندھا ہوا ہے وہ بھاگ سکتا ہے؟ ہاں نہ تو کرو، بات سمجھ، بھاگ سکتا ہے؟ میں اس کو مارنا شروع کر دوں تو سارے نہیں کہیں گے تو بھائی ظلم کر رہا ہے، تو نے پہلے اس کو رسی سے باندھ دیا، اب تو کہتے بھاگو، دروازے کو جا کر ہاتھ لگاؤ، جو کھلا ہوا ہے وہ تو بھاگ کر دروازے تک چلا جائے گا، یہ بیچارہ بندھا ہوا ہے، یہ بھاگ نہیں سکتا، تو نے اس کو مارنا شروع کر دیا، یہ ظلم نہیں؟ جب اللہ نے مہر لگا دی ہے، آنکھوں پر کانوں پر پردے آ گئے ہیں، وہ ایمان نہ لائیں تو ان کا کیا قصور ہے؟ سوال سمجھ آ گیا؟ اس کو کہتے ہیں مولانا مہر جباریت۔ کیا مطلب؟ میری طرف دیکھیں، میں بات کو سمیٹوں۔ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے گمراہی کے 4 درجے ہیں، یہاں لکھے ہوئے آپ کے پاس، لیکن دیکھنا نہیں، دیکھنا میری طرف ہے۔ حق کا مسئلہ بیان کیا جائے اور اگلا سننے والا کرے شک، حق کا مسئلہ بیان کیا جائے، سننے والا کرے شک، گمراہ ہو جاتا ہے۔ گمراہ ہونے کے بعد جب وہ اہل حق کے ساتھ جھگڑا شروع کر دے، لڑائی شروع کر دے، فساد شروع کر دے، باز نہ آئے، ستائے، تکلیفیں دے، ایک شک کیا تو ہو گیا گمراہ۔ گمراہ ہونے کے بعد اس نے جب اہل حق کے ساتھ جھگڑا اور فساد اور لڑائی شروع کر دی، پھر اللہ مہر لگا دیتا ہے، پھر اس کو ایمان کی توفیق نہیں ملتی۔ تو اب معاذ اللہ، اللہ نے ظلم نہیں کیا، کیوں شک کیا اس نے؟ شک نہ کرتا۔ اچھا شک کیا تو گمراہ ہو گیا، گمراہ ہونے کے بعد بھی ہدایت کی امید تھی، بے شمار لوگ تھے جو گمراہ تھے، اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا، بیٹا میری طرف دیکھو، صحابہ کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کھلم کھلا گمراہی میں تھے، اللہ نے ہدایت دے دی۔ شک والا بندہ پھر ہو گیا ضلال، گمراہ، اتنے تک ہدایت کی امید ہے، لیکن جب ضلال کے بعد جدال، جھگڑا شروع کر دے، پھر اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ یہ ظلم نہیں ہے، بندے کا اپنا قصور ہے، ظلم نہیں ہے بندے کا۔ اب خلاصہ کیا نکلا؟ آپ کے پاس 4 درجے لکھے ہوئے ہیں گمراہی کے، وہ دیکھیں، پھر مہر جباریت سمجھ آئے گی۔ نوٹ اس کے 4 درجے ہیں، پڑھیں۔ نمبر 1 شک، حق کا مسئلہ بیان کیا، بندے نے کیا شک، تو نمبر 2 درجہ کیا ہے؟ ضلال، گمراہ ہو گیا۔ تیسرا درجہ کیا ہے؟ جدال، جھگڑا شروع کر دیا حق والوں کے ساتھ، لڑائی مار کٹائی۔ نمبر 4 مہر جباریت، پھر اللہ مہر لگا دیتا ہے، پھر اللہ۔ اب سورۃ حامیم المومن دیکھیں، باقی والے بعد میں دیکھیں گے۔ آیت نمبر 33-34، 24واں پارہ۔
یہ صفحہ ہے 425۔ اللہ اللہ، دوسری سطر ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، حوالہ مل گیا جی؟ مہربانی کریں پھر انگلی رکھیں، میں بھی انگلی رکھی بیٹھا ہوں۔ یہ مرد مومن کی تقریر ہو رہی ہے فرعون کے دربار میں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ، مرد مومن کہہ رہا ہے، اور البتہ تحقیق پکی بات ہے، لائے تھے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام، من قبلو، اس سے پہلے، بالبینات، صاف صاف دلیلیں، یوسف علیہ السلام صاف صاف دلیلیں لے کر آئے تھے۔ فما زلتم فی شک، تم ہمیشہ شک میں پڑے رہے۔ فرعونیو، یوسف علیہ السلام اس سے پہلے، موسیٰ علیہ السلام تو اب آئے ہیں نا، بیان کر رہے ہیں، یوسف علیہ السلام اس سے پہلے آئے تھے اور تمہارے پاس صاف صاف دلیلیں لے کر آئے تھے، ہمیشہ تم شک میں پڑے رہے۔ ایک مما جاکم بہی، ان دلائل کے متعلق جو وہ لے کر آئے تھے تم ان دلیلوں میں شک کرتے رہے۔ حتی اذا حالانکہ، یہاں تک کہ جب یوسف علیہ السلام فوت ہو گئے، قل تم فرعونیوں نے کہنا شروع کر دیا، لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ یوسف علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر۔ یوسف علیہ السلام فوت ہوئے، تم نے کہا جان چھوٹ گئی، یوسف علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر ہمارے پاس نہیں آئے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ کذالک یذل اللہ، قلم ہاتھ میں رکھے، کذالک کے نیچے لکھے ادخال الہی، جلدی کریں، کذالک کے نیچے ادخال الہی یاد ہے؟ ایک مضمون بیان ہو رہا ہے، درمیان میں اللہ نے اپنی بات داخل کر دی۔ اب یہ مرد مومن کی تقریر نہیں ہے، یہ اللہ نے اپنی بات داخل کر دی ہے اس قصے میں۔ کذالک یذل اللہ، اسی طرح گمراہ کرتا ہے اللہ کریم۔ دیکھو نا، فی شک ان شک، اور جو شک کرے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کذالک یذل اللہ، اسی طرح گمراہ کرتے اللہ، اس لیے گمراہ کرتے اللہ، من ہو مسرفون، اس بندے کو جو حد سے بڑھنے والا ہو، مرتاب، شک کرنے والا ہو۔ شک کرنے کے بعد کیا آ جاتا ہے؟ یذل اللہ، ضلال، گمراہی۔ الذین یجادلون، وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں، فی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں، بغیر سلطان نتاہم، بغیر دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، کوئی دلیل ان کے پاس نہیں، بغیر دلیل کے اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں۔ کبر مقتا عند اللہ، یہ بڑی غصے اور ناراضگی والی بات ہے اللہ کے نزدیک۔ وعند الذین آمنوا، مومنوں کے نزدیک بڑی غصے اور ناراضگی والی بات ہے اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرنا۔ کذالک یطبع اللہ، اس لیے مہر لگا دیتا ہے اللہ۔ دیکھو چاروں درجے اکٹھے آ گئے۔ کذالک یطبع اللہ، اس لیے مہر لگا دیتا ہے اللہ، علی کل قلب متکبر جبار، اوپر پورے دل پر، کس کا پورا دل؟ جو بندہ متکبر ہو، جبار، بڑا سرکش ہو، اللہ اس کے پورے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اب دیکھیں پھر دوبارہ ذرا آیت کو مہربانی کیجئے۔ فی شک، شک، ایک شک آیا تو یذل اللہ، اللہ گمراہ کر دیتا ہے۔ پھر الذین یجادلون، جو جھگڑا شروع کر دیتے اللہ کی آیتوں میں، تو یتبع اللہ، پھر اللہ مہر لگاتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب یہ جو اللہ نے مہر لگائی ہے، یہ معاذ اللہ، اللہ نے ظلم کیا؟ انہوں نے پہلے کیا کیا؟ شک کہیں نا، شک کہیں، کیا کیا؟ شک کرنے کے بعد کیا ہوئے؟ گمراہ ہونے کے بعد کیا شروع کیا؟ جھگڑا، لڑائی شروع کی، تو پھر اللہ نے کیا لگا دی؟ اب ختم اللہ علی قلوبہم کھولیں۔ صفحہ 4، خاتم اللہ پر لکھے مہر جباریت۔
اب بڑے ساتھی میری طرف دیکھیں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ جواب دیں گے مجھے خوشی ہوگی، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ کوئی اگر بے دین، بڑے ساتھی دیکھیں، کوئی بے دین آپ پر سوال کرے، خاتم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی ان پر، وہ ایمان نہ لائیں تو ان کا کیا قصور ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ معاذ اللہ، یہ اللہ نے ظلم کیا؟ کیا جواب دیں گے؟ انہوں نے کیا کیا؟ پھر کیا ہوئے؟ پھر کیا کیا؟ پھر کیا ہوا؟ تو پھر یہ ظلم ہے معاذ اللہ نا۔ قصور اب کس کا ہے؟ اصل میں ان لوگوں کا ہے جنہوں نے شک کیا 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 کیا، پھر ہو گئے گمراہ۔ پھر گمراہ ہوتے کوئی بات نہیں تھی، ہدایت مل جاتی ہے، لیکن جب اللہ کی ایتوں میں جھگڑا، مومنوں سے جھگڑا، پیغمبروں سے جھگڑا، پھر اللہ کریم نے کیا لگا دی؟ اب دوسرا حوالہ دیکھیں، سورۃ الاعراف آیت کا نمبر 179۔ یہ صفحہ ہے 157۔ یہ میں درمیان سے تھوڑا نیچے تلاوت کر رہا ہوں۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، حوالہ مل گیا؟ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ، اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، بہت سارے جنوں کو اور انسانوں کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے تو پیدا عبادت کے لیے کیا ہے، یہاں فرمائے جہنم کے لیے پیدا کیا۔ میں اس کا جواب سبق میں دوں گا انشاءاللہ، انشاءاللہ کہہ دیں۔ اب آگے خیال، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں لیکن دلوں کے ساتھ سوچتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کے لیے آنکھیں تو ہیں لیکن لا یبصرون بہا، دیکھتے نہیں ان آنکھوں کے ساتھ۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بہا، اور ان کے کان تو ہیں لیکن کانوں کے ساتھ سنتے نہیں۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں۔ بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے گمراہ ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہی لوگ بے خبر ہیں۔ کان ہیں حق کو نہیں سنتے، آنکھیں ہیں حق کو نہیں دیکھتے، دل ہیں لیکن حق کو نہیں سمجھتے۔ لہم قلوب لا یفقہون، اس کے نیچے عنوان لکھ لے، مہر جباریت۔ اللہ نے دل سے سوچنے کی صلاحیت چھین لی، آنکھوں سے حق کو دیکھنے کی صلاحیت چھین لی، کانوں سے حق کو سننے کی صلاحیت چھین لی۔ یہ کیا ہے؟ مہر جباریت۔ سورۃ مطففین آیت نمبر 14۔ یہ صفحہ کھولیں جی 535، بلکہ 534 کی آخری سطر ہے بالکل۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، حوالہ مل گیا؟ بالکل آخری سطر ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، قرآن کوئی جھوٹی کہانیاں نہیں ہیں۔ یہ کیوں جھوٹی کہانیاں کہہ رہے ہیں؟ میں یہ ساتھ والی ایسے منع کرتا ہوں۔ فرمائے اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب تلاوت کی جاتی ہیں اس کے سامنے ہماری آیتیں، اس پر آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قال تو وہ کہتا ہے اساطیر الاولین، یہ جھوٹی کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی۔ چھوڑو چھوڑو، پہلے لوگوں کی جھوٹی کہانیاں ہیں۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، قرآن پہلے لوگوں کی جھوٹی کہانیاں نہیں ہیں۔ کیوں یہ قرآن کو جھوٹی کہانیاں کہہ رہا ہے؟ بل، اصل بات یہ ہے، بلکہ رانا علی قلوبہم، زنگ چڑھا دیا ہے ان کے دلوں پر، ما کانوا یکسبون،
ان اعمال مشرکانہ نے جو وہ کما رہے ہیں، شرکیہ اعمال نے ان کے دل پر زنگ چڑھا دیا ہے، اس لیے قرآن کو جھوٹی کہانیاں کہہ رہے ہیں۔ اب بل رانا کے نیچے لکھ لیں مہر جباریت، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے، قرآن کو جھوٹی کہانیاں کہہ رہے ہیں، ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ بولا یہ کچھ اصطلاح سمجھ آ گئی؟ میں آپ سے گمراہی کے درجے پوچھوں گا، سبق میں سوال کروں گا گمراہی کے کتنے درجے ہیں، آپ کو فوراً جواب زبان پر آنا چاہیے۔ 4، شک، ضلال، جدال، مہر جباریت۔ بس آگے آ جائیں جی، ربط القلب 20ویں اصطلاح ہماری۔ ربط کہتے ہیں گرہ لگانے کو، دل پر گرہ لگا دینا، یہ گرہ ہے، یہ گاٹھ ڈیونا۔ اب دل کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو کھینچ کر ربڑ کی طرح گرہ لگا دو۔ ربط القلب نہ، ربط القلب کا کیا مطلب ہے؟ پڑھے ذرا، راہ ہدایت، پڑھے راہ ہدایت اختیار کرنے والے پر اللہ کی طرف سے پختہ یقین نازل ہونا۔ مثلا سورۃ القاف آیت نمبر 14، میری طرف دیکھیں۔ ربط القلب کس کو کہتے ہیں؟ اللہ انسان کے دل کو مضبوط کر دیتا ہے، دل پر گرہ لگانا دل کو مضبوط کر دیتا ہے، پکا یقین اللہ انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں ربط القلب۔ اس کے بعد بندہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ سورۃ القاف کھولیں جی، 266۔ سبحان اللہ، میں رکوع سے منع کر رہا ہوں۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، صفحہ 266۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، حوالہ مل گیا، دوسرے ساتھیوں کے ساتھ دیکھ لیں۔ نحن نقص علیک، ہم بیان کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبأہم، ان غار والوں کی خبر، بالحق، حق کے ساتھ، ٹھیک۔ انہم فتیتن، یقیناً وہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، ایمان لے اپنے رب کے ساتھ، وزدناہم ہدی، اور زیادہ کیا ہم نے ان کو عزو ہدایت کے، ہدایت میں اور زیادہ بڑھا دیا۔ خیال، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور گرہ لگا دی ہم نے ان کے دلوں پر۔ اب دل پر گرہ لگانے کا کیا مطلب؟ اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، پختہ یقین ان کے اندر بھر دیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر ہم نے گرہ لگا دی، اِذْ قَامُوا، جب وہ کھڑے ہو گئے، فَقَالُوا، بس انہوں نے کہا، نعرہ لگایا، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا پروردگار رب آسمانوں کا اور زمین کا، ہم اس کو رب اور حاجت روا مانیں گے جو آسمان و زمین کا رب ہے۔ وَلَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اللہ کے بغیر کسی الہ کو، کسی کو الہ سمجھ کر نہیں پکاریں گے۔ لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، البتہ تاکہ کہی ہم نے اس وقت بڑے ظلم کی بات، اگر ہم نے اللہ کے بغیر کسی اور کو الہ سمجھ کر پکارا، یہ بڑے ظلم کی بات ہے۔ جب انہوں نے یہ نعرہ لگایا، ہم نے ان کے دلوں پر گرہ لگا دی، دلوں کو مضبوط کر دیا۔ اب ذرا اس کے 4 درجے پڑھیں جی، نیچے ربط القلب کے 4 درجے۔ نمبر 1 انابت، نمبر 1 میری طرف دیکھیں تو میں انابت عرض کروں۔ انابت کہتے ہیں رجوع کرنا، دھیان کرنا، ضد چھوڑ کر، میری طرف دیکھیں مہربانی کریں، ضد چھوڑ کر بندہ حق کی طرف توجہ کرے، اس کو کہتے ہیں انابت۔ ضد چھوڑ کر بندہ توجہ کرے نا، حق سننے کی کوشش کرے، اس کو کہتے ہیں انابت۔ جب بندہ ضد چھوڑ کر، میرے ہاتھوں کو دیکھنا ہے، کانوں کو دیکھنا ہے، ضد چھوڑ کر حق کی طرف بندہ کان لگائے، دھیان کرے، اللہ ہدایت دے دیتا ہے۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ ہدایت۔ اور جب انسان ہدایت پر آ جائے، پھر آ جائیں مشکلات،
پریشانیاں مصیبتیں، بندہ ڈٹ جائے، استقامت پکا ہو جائے، پھر نمبر 4 ربط القلب، پھر اس کے دل کا محافظ اللہ بن جاتا ہے، پھر وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں جی ہدایت کے 4 درجے، سورۃ حامی مشہورہ، آیت نمبر 13۔ 437 یہ 437 میں چوتھی سطر ہے، یہدی الیہ من ینیب، یہدی الیہ من ینیب۔ حوالہ مل گیا؟ حوالہ مل گیا دوستوں کو؟ انگلی رکھے تو مجھے خوشی ہو۔ یہدی الیہ من ینیب، ہدایت دیتے اللہ اپنی طرف اس بندے کو جو انابت کرے، ضد چھوڑ دے، انابت کرے، ضد چھوڑ دے، رجوع کرے، دھیان کرے، انابت کرے، ضد چھوڑ دے۔ انابت کے بعد کیا دے دیتا ہے اللہ؟ یہدی، ہدایت، پہلا درجہ انابت، دوسرا درجہ ہدایت۔ اب یہی مثال جو ہے نا، ہدایت کی بھی یہی مثال ہے۔ یہ جو ہدایت لکھا ہوا ہے نا آپ کے پاس ورق پر، ورق کو دیکھیں نا، سورۃ حامی مشہورہ آیت نمبر 13 بنائیں اس کو، یہ 3 لکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ آگے 1 ڈالیں، 13۔ تو ایک آیت دونوں کی مثال ہے، انابت اور ہدایت کی مثال یہی ہے۔ اب سورۃ حامی سجدہ آیت نمبر 30۔ صفحہ رسو عابد فرقان، صفحہ رسو، جلدی کرو۔ 433 ڈبل 3 433 سورۃ حامی السجدہ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، حوالہ مل گیا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے دل سے کہا کہ ہمارا پروردگار صرف اللہ ہے، ہماری ضروریات پوری کرنے والا صرف اللہ ہے، پھر ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، پکے ہو گئے، ہاں پھر مشکلات، مصائب، پریشانیاں آئیں، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، نازل ہوں گے ان پر فرشتے۔ فرشتے کیا کہیں گے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو آگے کا، ولا تحزنوا، غم نہ کرو پیچھے کا، پیچھے ہمارے کیا ہوگا، غم نہ کرو، آگے کا خطرہ بھی نہ کرو، آگے کیا ہوگا۔ فابشروا بالجنہ، خوشخبری حاصل کرو جنت کی، التی کنتم توعدون، جس جنت کا تم وعدہ دیے جاتے تھے۔ تو تیسرا درجہ کیا ہے ہدایت کا؟ استقامت۔ چوتھا درجہ کیا ہے؟ ربط القلب۔ ابھی سورۃ کعب والی آیت پڑھی آپ نے، اب میری طرف دیکھیں، میں خلاصہ عرض کروں۔ ہدایت کے 4 درجے ہیں، مولانا 4 مجھے سنا دیجئے۔ ہدایت کے درجے 4، نمبر 1 انابت، ہدایت، استقامت، ربط القلب۔ گمراہی کے درجے 4، شک، ضلال، جدال، مور چپاریت۔ اب ذرا آپ قرآن پاک بند کریں، ورق سامنے رکھیں، میں آپ کو خلاصہ عرض کرتا جاؤں۔ ورق سامنے رکھیں، مہربانی کریں۔ 20 اصطلاحات میں سے پہلی اصطلاح دعویٰ سورت کا مرکزی مضمون۔ آپ دیکھتے آئیں، ورق کو دیکھیں، مہربانی کریں۔ دعویٰ کس کو کہتے ہیں؟ سورت کا مرکزی مضمون۔ نمبر 2 دلیل، وہ بیان جس سے دعویٰ ثابت کیا جائے۔ پھر دلیل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4، دلیل عقلی محض، اور پھر اس کی 2 قسمیں ہیں۔ اگر دلیل عقلی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے ذریعے ہر عقل مند دعویٰ سمجھ سکتا ہے۔ اس کی 2 قسمیں، دلیل عقلی انفسی، انسانی جسم اور اعضاء کا ذکر ہو تو دلیل عقلی انفسی،
اور انسانی جسم کے علاوہ ذکر ہو تو دلیل عقلی آفاقی۔ نمبر 2 دلیل نقلی، دعویٰ منوانے کے لیے نقل پیش کرنا۔ اس کی 7 قسمیں ہیں۔ از انبیاء اجمالاً، مختصر سارے نبیوں کا ذکر۔ از انبیاء تفصیلاً، کسی ایک پیغمبر کا مفصل ذکر۔ نمبر 3 از کتب سابقہ، پچھلی کتابوں کا حوالہ۔ نمبر 4 از علماء کتب سابقہ، پچھلی کتابوں کے علماء کا حوالہ پیش کرنا۔ نمبر 5 جنات۔ نمبر 6 از ملائکہ۔ نمبر 7 از طیور۔ دلیل وحی، دلیل وحی میں یہ مسئلہ اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، کس کا حکم ہے؟ اللہ۔ آگے جی تنویر دعویٰ، دعوے کا ایک حصہ منوا کر باقی حصے وضاحت سے ان کے سامنے بیان کر دینا۔ تنویر دعویٰ، تخویف، ڈراوا، نہ ماننے والوں کے لیے ڈراوا، اس کا تعلق دنیا سے ہو تخویف دنیاوی، آخرت سے ڈراوے کا تعلق ہو تخویف اخروی۔ بشارت، ماننے والوں کے لیے خوشخبری، تعلق دنیا سے ہو تو بشارت دنیاوی، آخرت سے تعلق ہو تو بشارت اخروی۔ ایک جملہ وہاں رہ گیا تھا جو یہاں لکھا ہوا بھی ہے، میری طرف دیکھ کر سن لیں۔ قرآن میں بشارت دنیاوی بہت کم ہے۔ قرآن میں یہ جملہ میں نے لکھا بھی ہے، قرآن مجید میں آگے رہ گیا، یہ لکھ لینا نوٹ، قرآن مجید میں بشارت دنیاوی کم ہے، میں کا لفظ لکھ لیں نوٹ، قرآن مجید میں بشارت دنیاوی کم ہے، کیونکہ مومن کا مقصود دنیا نہیں آخرت ہے، آخرت کی بشارت قرآن میں زیادہ ہے۔ اس کے بعد آگے شکوہ، اللہ منکرین کی شکایت کرتا ہے، کبھی اس کا جواب ساتھ ہوگا کبھی نہیں ہوگا، نشانی کیا ہے؟ کالا یا کالو شروع میں ہوگا۔ زجر، اللہ ڈانٹتا ہے، وہ ناجائز حرکتیں کرتے ہیں، ناجائز مطالبے کرتے ہیں، اللہ مخالفین کو ڈانٹتا ہے۔ اور انبیاء کے بارے میں اگر یہ انداز ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ تبلیغ کہیں گے۔ تسلی، اللہ حوصلہ دیتا ہے، تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، دعویٰ پیش کرنے والوں کو حوصلہ دیتا ہے۔ امور انتظامیہ، وہ قوانین جن سے گھریلو اور ملکی حالات جو ہیں وہ درست ہو جائیں۔ امور مصلحہ، جن سے باطن کی اصلاح ہو اور امور انتظامیہ پر عمل آسان ہو جائے۔ اندماج، مقصودی بات بیان کرنا، غیر مقصودی چھوڑ دینا۔ ادخال الہی، ایک قصہ اور مضمون چل رہا ہے، درمیان میں اللہ نے اپنی بات داخل کر دی۔ اعادہ بود اعاد، ایک مضمون شروع کیا، ابھی نتیجہ بیان نہیں ہوا تھا، نتیجہ بیان کرنے سے پہلے پھر اسی مضمون کو دہرا دینا۔ ثمرہ، دعوے کو دلائل سے ثابت کرنے کے بعد نتیجہ بیان کرنا۔ ثمرہ، مقدر، وہ عبارت جس کی تفصیل نہ ہو لیکن مراد ہو، سمجھ آ رہی ہو۔ تمثیل، دعوے کی وضاحت کے لیے مثال پیش کرنا۔ تمہید، دعویٰ بیان کرنے سے پہلے ابتدائی باتیں شوق دلانے کے لیے۔ اور تتمہ، مقصودی مضمون بیان کرنے کے بعد اہم ذکر خاص چیزوں کا، نتیجہ ذکر ہوگا یا کوئی شبہ ہوگا اس کا جواب ہوگا۔ پھر مہر جباریت اور ربط القلب، ہدایت کے 4 درجے، گمراہی کے 4 درجے، شک، زلال، جدال، مہر جباریت، ہدایت کے 4 درجے۔ نمبر 1 انابت، ہدایت، استقامت، ربط القلب۔